بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم افضل۔ حق مارننگ ود ایس ایم افضل آپ کی خدمت میں حاضر۔ صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے، اس کے کلام سے، اور جو بھی جس کی جو روٹین ہے، جو بھی جس کی جو پریکٹس ہے، اس کے مطابق وہ اپنا ایک معاملہ، اپنا ذکر رب کے ساتھ ضرور جوڑتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں بستر چھوڑنے سے پہلے ہی جو ہے کچھ کوئی الحمد شریف جو ہے اس کا ورد رکھتا ہے، کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے، کوئی درود شریف کا ورد رکھتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایک صبح کے لیے یا صبح کا دن سپینڈ کرنے کے لیے اسپیشلی ایک انرجی کا باعث بنتی ہیں۔ اور جتنے بھی لوگ اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا کوئی آفس کی تیاری کر رہا ہوگا، ظاہری بات ہے، کوئی آفس کے علاوہ کہیں کسی کی فیکٹری ہے تو فیکٹری جانے کے لیے، کوئی دکاندار جو ہے وہ اپنی دکان کھولنے کے لیے، تو یہ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آج کا جو دن ہے یا ہمیشہ کا جو دن ہوتا ہے، اس پہ صرف ایک چیز کے اوپر فیتھ کر کے گھر سے نکلا کریں کہ آج آپ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے کام احسن طریقے سے سب کر دینے ہیں، چاہے آپ کا کوئی قرضہ ہے، چاہے آپ کا کوئی لین دین ہے، چاہے کوئی آپ کے آفس کے ایشو ہیں، کوئی پروپیگنڈے کے ہیں، کوئی سیاست ہے، کہیں پہ بھی جو مسئلے مسائل چلتے ہیں، تو یہ سب چیزیں دن کے آغاز کے ساتھ ہوتی ہیں۔ حق مارننگ کا پروگرام، اس میں بھی ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو آپ کا ٹائم ہے، ساتھ آپ چائے پی رہے ہوتے ہیں، ساتھ آپ بریک فاسٹ لے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کچھ باتیں ایسی جو ہے وہ آپ تک ہم سینڈ کر دیں یا پہنچا دیں کہ شاید اس سے ہو سکتا ہے کہ کوئی اصلاح کا پہلو جو ہے وہ کھل کر سامنے آئے۔ آج کا جو موضوع، آج کی جو بات چیت، ایک لفظ بڑا عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈسپلے۔ ڈسپلے کے کافی سارے لغوی معنی بنتے ہیں، لیکن ہم صرف ایک لفظ کو فوکس کر کے چلتے ہوتے ہیں اپنے ہر پروگرام میں۔ ڈسپلے کا مطلب ہوتا ہے دکھانا۔ وہ دیکھا ہوگا کہ جی یہ ہمارا گودام ہے اور یہ ہمارا ایک ڈسپلے شو روم ہے یا ہمارا ایک ڈسپلے سینٹر ہے۔ تو اسی طرح انسان کی جو ایک ذات ہے یہ بھی ایک ڈسپلے کی طرح ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو ڈسپلے کرنا ہے اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو، اس میں کیا کیا ہمارے پاس میٹیریل ہے، کیا کیا ہمارے پاس ورائٹی ہے، کیا کیا ہمارے پاس سٹاک رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم تھوڑا آج ذرا بات چیت کریں گے۔ اور جب ہم اس گفتگو کو یا اس بات کو کنوے کرنے کی کوشش کریں گے تو کافی ساری چیزیں اندر سے آپ کے نکلیں گی کہ ہاں یہ ڈسپلے کا عمل دخل بھی اصلاح کے لیے 100% اوتھینٹک اور ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین، ہم جو ڈسپلے کرتے ہیں معاشرے میں، اس میں اپنے لیے حاسد پیدا کرتے ہیں، اپنے دشمن ہم پیدا کرتے ہیں، کیونکہ ہم ڈسپلے اپنے آپ کو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ایک ریئلٹی ہے ڈسپلے کرنے کی، اس سے شاید ہم لوگ بہت دور ہیں، کوسوں دور ہیں، یا ابھی ہم اس سٹیج پر نہیں آ سکے، پتہ نہیں کب آئیں گے۔ دکھانا یا دکھاوا، یہ اگر تو مثبت انداز سے آپ کرتے ہیں، آپ کا وے آف ٹاکنگ، آپ کا لائف سٹائل جس کے اندر عاجزی، انکساری، محبت، خلوص، بھائی چارگی، اگر یہ آپ کے پاس ورائٹی، یہ مٹیریل، یہ سٹاک ہے، تو اس ڈسپلے کو کنٹینیو رکھیے گا۔ اس ڈسپلے سے کافی سارے ڈسپلے اور کھلیں گے، کافی سارے اور لوگ بہتری کی طرف آئیں گے۔ اگر آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کا ڈسپلے اس طرح کا کہ جی آپ کا جو زبان ہے اس کے اندر ترش پن، سختی ہے، تو یہ ورائٹی نہیں ہے آپ کی، معذرت چاہوں گا، یہ ایک نیگیٹو عنصر ہے۔ لاؤڈلی یا غصے کی کیفیت یا تناؤ یا کھچاؤ، یہ سب چیزیں یہ کسی اور کی ہیں، ہماری نہیں ہیں۔ بینگ اے مسلم، بینگ اے ہیومن، ہمیں ان چیزوں کو اپنی اس جسم کی دکان سے، اس جسم کے شو روم سے نکالنا ہے۔ اور جب ہم نکالیں گے تو پراپر جو ڈسپلے کی میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں یا کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں یہ کہ ہم نے ایک ایسی شخصیت یا ایک ایسی ذات یا ایک ایسی پرسنالٹی بن کر دوسرے کے سامنے آنا ہے کہ وہ ہماری پرسنالٹی کو، ہماری ذات کو دیکھ کر ایک اندر ایسا کانسیپٹ کریٹ کرے کہ اگر آپ کو ڈسپلے بنانا ہے تو وہ آپ کی طرح کا بنانا ہے۔ اس کی اگر ایگزامپلس آپ دیکھنا چاہیں تو جو ڈسپلے والے معاملات گزرے ہیں، تھوڑا سا اس پہ ذرا روشنی ڈالتا ہوں کہ انہوں نے اپنا ڈسپلے، اپنا دکھانا اس طرح کا رکھا جس کے صدقے تو فعل سے آج ہم لوگ
یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں، آپ بھی میں بھی. تو اس میں کم و بیش تو 1,24,000 تھے جن کا جو ڈسپلے تھا وہ اتنا ہی پازیٹیو تھا، اتنی ہی ہمدردی تھی، اتنی ایک اٹریکشن تھی اپنے امت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے. اور اب ان چیزوں کے علاوہ پھر جتنے بزرگان دین، اولیاء کرام، ان کا جو ڈسپلے تھا وہ بھی آپ اگر خود اسٹڈی کریں، خود پڑھیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ لوگ، سمجھدار لوگ ہیں، تو ان کی لائف کا جو ڈسپلے تھا اس کو ہم نے نقل کرنا ہے. یہاں پر نقل جو ہے یہ فائدہ دے گی، نقصان نہیں دے گی. اسکول کے زمانے میں جو نقل ہوتی تھی تو اس میں وہ یا تو پکڑے جاتے تھے تو یہاں پھر نکل جاتے تھے، جب نکل گئے تھے واہ بھئی واہ، اور جب پکڑے گئے تو پھر تھوڑا سا ذرا 1-2 دن گلٹی فیل ہوتا تھا، وہ بھی 1-2 دن نہیں. اس کے بعد پھر جب سیکنڈ سٹیپ پر آتے تھے تو پھر تھوڑا حوصلہ ہو جاتا ہے کہ چلو پہلی دفعہ اتنی ڈانٹ پڑی تھی، اب جب نقل کریں گے تو اتنی پڑے گی. تو جب تیسری دفعہ ہو جاتا ہے پھر یوزڈ ہو جاتے تھے، اب کوئی مسئلہ نہیں، اب جتنی بھی نقل کریں گے اس کا اینڈ یہ ہوتا ہے. تو اس طرح کے ڈسپلے سے ہم نے بچنا ہے. تو ڈسپلے کو جتنا آپ سمجھتے جائیں گے اپنی لائف کے اندر، جتنا آپ دکھاوا پازیٹیو ان چیزوں کو فالو کرتے ہوئے، ان بزرگوں کے لائف کو فالو کرتے ہوئے، ان بزرگوں کے اقوال کو فالو کرتے ہوئے، تو پھر ایک پازیٹیو، انرجیٹک، خوبصورت، اچھی پرسنالٹی کے آپ مالک بنیں گے. پھر میں مانتا ہوں، آپ بھی مانیں گے کہ ہاں ڈسپلے اب صحیح ہوا ہے. اور جہاں پر ڈسپلے دکھاوے کا ہوگا کہ آپ ایک 25,000 کا یا 30,000 کا سوٹ پہن کر کسی گھر جا رہے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، میرا کوئی خدا نہ خواستہ اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ جو ڈسپلے ہے، یہ جو دکھانا ہے، اس سے کئی ایسے لوگ، کئی ایسے افراد وہ حسد کی نگاہ سے آپ کو دیکھیں گے، جس میں نقصان آپ کا ان کا نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو ڈسپلے کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے، کچھ تھوڑے بہت فارمولے جو ہیں وہ بزرگوں کی صحبت میں ان کے صدقے تو فعل سے ملے ہوئے ہیں، وہ آپ کو ضرور بتائیں گے. تو سب سے پہلے جو ہے نا اپنی ذات کا انالائز کر کے، تو ابھی تک جو ڈسپلے سینٹر آپ کا بنا ہوا ہے، پہلے تو اس کو تھوڑا سا آپ ذرا ریپیئر کریں کہ یہ صحیح بنا ہوا ہے یا غلط بنا ہوا ہے. جب آپ ڈسپلے سینٹر کو، اپنے اس باڈی کے ڈسپلے سینٹر کو، اپنی اس زبان کے دکھاوے کو، چہرے کے دکھاوے کو، اور جو رویہ ہے آپ کا لوگوں کے ساتھ اس کے دکھاوے کو تھوڑا سا چیک کریں گے، تو اس کے اندر یہ چیزیں چھپی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو کہ ہاں آپ کا جو ڈسپلے ہے، آپ کا جو دکھاوا ہے، یا آپ کا جو دکھانا ہے، یہ کوئی اتنا شاید مثبت نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے بہت مثبت ہو. تو اس کے لیے کچھ 8-10 فارمولے ہیں، کچھ 8-10 چیزیں ہیں جو سمجھنی ہے میں نے بھی اور آپ نے بھی سوری. اس کے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے اندر ایک دوست تلاش کرتے ہیں جو ہم خود اپنی ذات کے لیے، اگر ہم اپنے دوست ہیں، اپنی ذات کے لیے دوست ہیں، تو ہم پھر دوسرے کے بھی دوست بن سکتے ہیں. اپنے اندر سینسیریٹی ہم نے ڈھونڈنی ہے. اگر ہم اپنے اندر سینسیئر ہیں تو پھر ہم دوسرے کے لیے بھی سینسیئر ہیں. ہمارے اندر ایک ایمان کا جذبہ، ایک اتحاد کا جذبہ، ایک یونٹی کا جذبہ اگر ہے، یا ہم ویل وشر ہیں دوسرے کے لیے، ہم درد ہیں اپنے لیے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، پہلے اپنے لیے، تو پھر ہم دوسرے کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ سب چیزیں اپنے اوپر ہی اپلیکیبل نہیں کرتے، یا ہم ڈیزرو نہیں کرتے ان چیزوں کے لیے، تو پھر ہم کسی قابل معذرت کے ساتھ نہیں ہیں. نہ ہمارا پھر کوئی معاملہ صحیح ہے، اور نہ ہمارا کوئی ڈسپلے جو ہے وہ صحیح ہے. پھر ہمارے ڈسپلے کے اندر جو کسٹمر آئیں گے یا لوگ آئیں گے، کیونکہ ایک اچھا شو روم ہو نا جی، تو بڑی ایگزیکٹو کلاس کے کسٹمر آتے ہیں، گاہک آتے ہیں جی، پنجابی میں ہوتا ہے نا جی، وہ کہتے ہیں جی بونی ہو گئی صبح صبح. تو وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کی ایک سجاوٹ، ایک بناوٹ، ایک دکان کا ماحول بڑا خوبصورت ہو. اگر آپ کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ کسی بھی شاپ، کوئی سٹور ہے، کوئی کپڑے کی دکان ہے، کوئی جوتے کی دکان ہے، تو وہاں اگر بے ہنگم اور بے ترتیبی سے سامان وغیرہ لگا ہوا ہوگا، تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ شاید کسٹمر اوائڈ کرے کہ یار یہ تو بڑی گندی جگہ ہے. اسی طرح انسان کی جو ذات، انسان کی جو پرسنالٹی، انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے، اس کے اندر بھی اگر پراپر طریقے سے سیٹنگ نہیں ہوگی، یا پراپر طریقے سے اگر ڈسپلے آپ کا سیٹل نہیں ہوگا، آپ کا بیٹھنے کا طریقہ، آپ کا اٹھنے کا طریقہ، آپ کا بولنے کا طریقہ، تو یہ لوگ اوائڈ کریں گے، نہیں یار دور رہو اس سے. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو اس کے لیے جب آپ انیشل فرسٹ اسٹیپ کو پکڑتے ہیں اپنے اس ڈسپلے کو سیٹ کرنے کے لیے، تو پھر سیکنڈ فارم میں رب کی ذات آپ کے ساتھ خاص مدد کرتی ہے، فضل کرتی ہے، اور بڑی
پرانی اور اوتھینٹک بات ہے، اور کہ اس کی حالت بدلی جاتی ہے جو اپنی حالت خود بدلتی ہے. تو اپنی حالت، اپنا ڈسپلے سینٹر، اپنا جو دکھانا ہے، اپنا جو دکھاوا ہے، اس کو جب تبدیل کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ دیکھیں لوگ راغب ہوں گے، آپ کی طرف آئیں گے، بیٹھیں گے، نشست کریں گے. یہ جو اتنی دنیا، اتنے لوگ، اتنے پڑھے لکھے لوگ اور بڑی مخلوق خدا جن کا ڈسپلے صحیح تھا، اس میں کوئی داتا کے روپ میں تھا، کوئی لال شہباز قلندر کے روپ میں تھا، میری آپ بات کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا، کوئی بری سرکار کے روپ میں تھا، کوئی عبداللہ شاہ غازی کے روپ میں تھا. یہ کیا تھا؟ یہ ڈسپلے سینٹر تھا ان کا دکھانا اس طرح کا پازیٹیو تھا، ان کا دکھانا اتنا انرجیٹک تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی دل جاتا تھا. اور آج کسی کو 200 سال ہو گئے ہیں، 400 سال ہو چکے ہیں اس سسٹم سے منتقل ہوئے ہوئے، لیکن آج بھی اس ڈسپلے سینٹر میں آپ جا کر اگر رش دیکھیں، ہجوم دیکھیں، کسی کی باری آتی، کسی کی باری نہیں آتی. تو یہ ہیں چیزیں ساری، اگر اس کو ہم سمجھیں تو. نہیں سمجھیں تو ٹھیک ہے، چل رہا ہے معاملہ. تو ڈسپلے سینٹر جو ہے ناظرین، یہ سیٹ کرنا ہے، میں نے بھی کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے. اب کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ حالات کے تحت ڈسپلے سینٹر بھی خراب ہو جاتا ہے. جیسے خدا نخواستہ تنگ دستی ہوتی ہے، مالی معاملات انسان کے خراب ہوتے ہیں، کچھ لین دین کے معاملات ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں جب انسان سوچتا ہے، بندہ کہتا ہے یار یہ باتیں تو کر رہا ہے یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے، اب جب کھانے کو خدا نخواستہ نہ ہو، بزنس نہ ہو، دکان پہ سیل نہ ہو رہی ہو یا فیکٹری نہ چل رہی ہو، تو یہ باتیں بھی اچھی نہیں لگتی. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہیں سے ڈسپلے کو آپ نے سیٹ کرنا ہے، اور ڈسپلے سیٹ کرنے کے لیے سب سے اندر جو ہے نا آپ ورائٹی ڈالیں، وہ توکل کی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جیسے کہتے ہیں نا کسی کی دکان ہے تو جی اس کا ایک کوئی ونڈو ہوتی ہے باہر کی، اس ونڈو کے اندر کچھ 2-4 ایسی چیزیں ڈسپلے وہ کر دیتے ہیں جس سے کسٹمر جو ہے نا وہ کھینچا ہوا آتا ہے، کھینچتے ہیں لوگ نا. کوئی نیا ڈیزائن آ گیا، کوئی نیا پرنٹ آیا، باتیں ہم آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جناب. میں سبیہ خورشید بات کر رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سبیہ خورشید بات کر رہی ہوں، شاہ فیصل ٹاؤن سے. جی 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 سر، آپ نے جو آج بات کری ہے ہاں جی ڈسپلے کی، تو ڈسپلے میں جب ہم جو ہوگا وہ ہمارا جو ان پٹ ہوگا وہی ہوگا نا. ہاں جی ہاں جی اگر ہم ان پٹ میں اپنی سوچ کو بدلیں گے، اپنے ظاہر کو پاک کرنے کے لیے اپنے باطن کو پاک کریں گے، جبھی ہمارا ڈسپلے جو ہے نا پاکیزہ ہوگا. بہت پیاری بات کی آپ نے جی. اسی لیے نا ہمیں جب صبح سے شام تک ساری مصروفیات ہیں، ہم یہ سوچ کے کریں آج میں نے اپنے دل کو پاک کر کے بات کرنی. یقین کیجیے جب آپ یہ سوچ رکھیں گے، خود بخود آپ کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے روحانی جو آپ کے منہ سے اچھے الفاظ نکالے گی، اور جب وہ الفاظ آپ دوسرے پہ ظاہر کریں گے تو وہی آپ کا ڈسپلے ہوگا نا. ہمارے معاملات ہی ہمارے ڈسپلے ہیں، صبح سے لے کے شام تک، بچوں سے لے کے